اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین، یہ دنیا جس میں انسان پیدا ہو کر آیا ہے بلاؤں، امتحانوں، آزمائشوں اور مختلف قسم کی ابتلاءات کا گھر ہے. اس میں قدم قدم پر انسان کو فتنوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، مختلف قسم کی تنگیوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی اس کے لیے خوشی ہے تو کبھی اس کے لیے غمی ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزمائیں گے کبھی شر سے یعنی مصیبتوں سے تو کبھی خیر سے، لیکن پھر دارالجزا، دارالنتیجہ یہ ہمارے پاس ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. تو اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی آزمایا جاتا ہے مصیبتوں کے ذریعے، کبھی آزمایا جاتا ہے نعمتوں کے ذریعے. مصیبتوں میں انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور نعمتوں میں انسان کے شکر کا امتحان ہوتا ہے. آج کل ہم مختلف قسم کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، حالات سے دوچار ہیں. ایسے موقعوں پر ہمیں ہمارے نبی کی تعلیمات اور ہدایات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں وہ میں آج کی نشست میں بتلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جیسے اس سے پہلی 2 مجلسوں میں ذکر ہوا، استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے. اصل میں اس کو ایک دوسرے انداز میں سمجھاؤں. میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے کسی کرتوت کی بنیاد پر آتی ہے. ہم اتنے بڑے درجے کے لوگ تو ہیں نہیں کہ ہمارے درجات کے بلندے کے لیے مصیبتیں آتی ہوں. یہ سوچ پیدا کرنا کہ ہم پر آنے والی مصیبتیں حالات ہیں، نہیں. حالات تو اہل اللہ پر آتے ہیں، حالات تو اہل معرفت پر، اہل بصیرت پر آتے ہیں. ہمیں تو سیدھا سیدھا اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو کچھ مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں آ رہی ہیں وہ سب ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، کہ ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹی مصیبت چکھاتے ہیں. اللہ کے لفظ پر بھی مر مٹنے کو جی چاہتا ہے کہ چکھاتے ہیں. یہ تو صرف تھوڑی سی ایک جھلک ہے، تھوڑی سی ایک ہیٹ ہے، لیکن وہ بھی لعلہم یرجعون. ایک آیت میں فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تمہیں جو بھی کچھ مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے. یہ اور اس جیسی آیتیں بتاتی ہیں کہ جو بھی کچھ حالات آتے ہیں ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے گناہ، ہماری معصیتیں، ان سب کی بنیاد پر آتی ہیں. چاہے ان معصیتوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو. ان سب کا علاج ان معصیتوں کے چنگل سے نکل کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اس کو راضی کرنے اور اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ استغفار ہے. خدائے پاک کی قسم، اگر یہ امت، یہ انسانیت اللہ کے پاس معافی مانگنے پر تل جائے، اتر آئے، تو اللہ رب العزت اس پر سے ساری مصیبتوں کو ہٹا دے گا، چھانٹ دے گا اور اس کو بہترین قسم کی نعمتوں میں لے آئے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا، خاص طور پر میں آج توجہ دلانا چاہتا ہوں، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، زندگی کو پرعیش بنانے کے لیے دعوات صالحہ. دعوات صالحہ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کی ہوئی دعائیں، حضور کی بتائی ہوئی دعائیں. یہ
ہمارے اہتمام سے چھوٹ گئیں. ہم لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. دوائیں ریگولر لینا یہ ہمارا معمول بن گیا ہے. ورزش کرنا ہمارا معمول بن گیا ہے. اسی طریقے سے ایکسرسائز، ریاضت، مختلف قسم کی طبی جو بھی مشورے دیے جاتے ہیں ان سب پر ہم برابر عمل کرتے ہیں. بلکہ آج کل دیکھا جاتا ہے وہ لوگ جو کبھی فجر میں جن سے اٹھنا تصور نہیں ہوتا تھا، مختلف قسم کے وہ بہانے اور ایکسکیوزیز اور بہت سے عذر بیان کرتے تھے، لیکن ڈاکٹروں نے جب انہیں چلنے کے لیے کہا، ایکسرسائز کے لیے کہا، بڑی پابندی سے وہ سفر میں ہوں تب بھی چلتے ہیں. میں نے برابر دیکھا ہے کہ سفر میں ہونے کے باوجود آدمی اپنا یہ معمول نہیں چھوڑتا، بلکہ بہت سے لوگوں کو ہم نے بیرونی ملک کے اسفار میں دیکھا، وہ ہوٹل کو لینے سے پہلے، ہوٹل ریزرو یا ہوٹل بک کروانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں وہاں جیم ہے کہ نہیں ہے، ان کو وہاں ایکسرسائز کرنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، انہیں اسٹیم باتھ ملے گی کہ نہیں ملے گی، ان کے قلب کے لیے ان کو جو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، ان کو جو اپنے قلبی عارضے سے بچنے کے لیے کرنی پڑتی ہے، وہ سب کی پہلے تلاش کرتے ہیں. کاش ہم اپنے روحانی امراض کے لیے بھی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کچھ دواؤں کا اہتمام کرے. وہ دوائیں بشکل دعائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی مصروفیت دعاؤں میں گزری ہے اتنی کسی عبادت میں نہیں گزری. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے. مولانا منظور نعمانی بہت بڑے متکلم اسلام تھے، محدث تھے، بہت بڑے درجے کے آدمی تھے. وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور کی زندگی کا بہت اچھا تجزیہ کیا. میں نے دیکھا کہ حضور کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر آپ کی مصروفیت کسی عمل میں ملتی ہے تو وہ دعاؤں میں ملتی ہے. کسی اچھی چیز کو دیکھا ماشاء اللہ، کسی نقصان والی چیز کو دیکھا سبحان اللہ، کوئی نعمت ملی الحمدللہ، کوئی مصیبت آئی انا للہ، گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر سے نکلے بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. گھر سے نکلتے ہی ہمیں قدم بقدم مختلف قسم کی مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، آزمائشوں کا، حملوں کا، بہت سے لوگوں کی تدبیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گھر سے نکلتے وقت صرف اتنا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فوراً فرشتے اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں، اور شیاطین ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیف لک برجل قد وقی وہدی، کہ تم اس آدمی پر کیسے حملہ کر سکتے ہو جس نے دعا پڑھ کر اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈال دیا، مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. اسی طرح فرمایا کتنے خطرناک مصیبتوں کے چنگل میں پھنسے ہو، دشمنوں کے بالکل دام میں پھنس گئے ہوں، کتنا ڈر لگتا ہو، ظاہری باطینی کسی بھی قسم کے دشمن کے چنگل میں پھنسے ہو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھ لو. اللہ رب العزت دشمنوں اور آپ کے بیچ میں ایک ڈھال ڈال دے گا، زبردست قسم کی آڑ بنا دے گا، دشمن کی نظر آپ پر نہیں پڑے گی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت زندہ جاوید ہے، ہمیں بتاتی ہے. اسی طریقے سے صبح و شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی آفت نہیں آ پہنچتی. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے قدم بقدم ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو ہم دواؤں کے نام تو یاد کروا دیتے ہیں، پابندی سے ان کو دوائیں بھی دیتے ہیں اور اس کی ہدایات کر دیتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرف سے بھی اس کی تاکید و تلقین ہوتی ہے. بلکہ معاف کیجئے اگر ڈاکٹر نے ذرا سا ہم کو یہ کہہ دیا کہ آپ کو پریشر کی بیماری ہے، ہم یومیہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کو چیک کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ہم کو پیسے لگتے ہیں. اسی طرح شوگر کی بیماری ہے، ہم چھوٹی چھوٹی سٹریپ لے کر یا مختلف قسم کے ذرائع اپنا کر اس کو جانچتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ موبائلوں میں ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے قلب کی دھڑکن کو جانچتے ہیں. کاش، میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، کاش ہم
اہل اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہمارے باطنی امراض اور روگ کی پکڑ کریں، اور وقتاً فوقتاً ہمارے دل گناہوں کے اعتبار سے کتنے آگے بڑھ رہے ہیں، کتنے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرو۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ نے دعاؤں کی ایک کتاب لکھی جس کا نام حصن حصین رکھا، یعنی مضبوط قلعہ۔ مطلب دعا پڑھ کر آدمی اللہ رب العزت کی طرف سے مضبوط قلعے میں بند ہو جاتا ہے، تو دعاؤں کے ذریعے آدمی کی پوری حفاظت ہو جاتی ہے، شیاطین اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام ہو، اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام ہو، چلتے پھرتے دعاؤں کا اہتمام ہو۔ الحزب الاعظم ہے، ادعیہ مسنونہ ہے، اور مسنون دعائیں ہیں، اور اسی طریقے سے یہ حصن حصین ہے، اور مناجات مقبول ہے، مختلف قسم کی دعاؤں کی کتابیں ہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے جو ابھی 50-60 سال کی عمر کو ہیں انہیں معلوم ہے کہ مکتبوں میں روزانہ صبح سب سے پہلے انٹر ہوتے ہی اسمبلی میں 5 کلمات ضروری دعائیں یاد کروائی جاتی تھیں، لیکن اب اس کی طرف اہتمام نہیں ہے۔ ٹیوشنوں کا دور ہے۔ اگر میرے اس بیان کو سننے والے کچھ علماء کرام ہوں تو ان سے میری مؤدبانہ، برادرانہ، محبتانہ التماس ہے کہ آپ ٹیوشن کو صرف ملازمت سمجھ کر ادا نہ کریں، بچوں کو صرف قرآن شریف کے الفاظ سکھا کر نہ آ جائیں بلکہ ان کو دعائیں سکھائیں۔ ہماری نسل جب دعاؤں پر آئیں گی، اوراد و وظائف پر آئے گی، انشاءاللہ شیاطین الانس والجن سے اس کی پوری حفاظت ہوگی۔ تو آج میں اسی کی طرف خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ کتاب الدعوات حدیث کی کتابوں میں مستقل چیپٹر ملتا ہے جس پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا، نکلتے وقت کی دعا یاد آیا مجھے کہ حضور نے فرمایا کہ ان هذه الحشوش محتضرۃ، یہ بیت الخلائیں اور ٹوائلٹس شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں۔ اگر تم جناتوں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لینا چاہیے۔ باہر نکلتے ہی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی پڑھنا چاہیے۔ ہمارے مدارس میں ہمارے منتظمین، اساتذہ کرام یہ ہمارے طلباء کو دعاؤں کے یاد کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں ہمارے مربی، ہمارے بہت بڑے محسن و مرشد حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے فلاح دارین کے زمانے میں روزانہ عصر کے بعد لازمی طور پر 4 بچوں کا حلقہ لگتا تھا۔ مسنون دعائیں اہتمام سے لابدی طور پر یاد کروائی جاتی تھی۔ ہمارے جامعہ اسلامیہ عقل کنواں میں بھی مستقل طلباء کے لیے ایک مضمون رکھا گیا ہے، اس کا سالانہ امتحان ہوتا ہے اور اس کے نمبرات کو باقاعدہ ہم لوگ رزلٹ میں شامل کرتے ہیں تاکہ طلباء اس بہانے دعاؤں کو یاد کریں۔ میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کی کتابیں خریدو، ان کو سونے سے پہلے دعائیں یاد کرواؤ، باہر نکلتے وقت ان کے پاس دعاؤں کا اہتمام کراؤ، گھر میں آتے وقت دعاؤں کا اہتمام کرواؤ۔ اور اسی طریقے سے بخار آتے وقت حضور کیا پڑھ کر دم کرتے تھے، درد کے وقت کیا پڑھ کر دم کرتے تھے، ان سب چیزوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے۔ یہ اسپرچول پاور ہے اور اس کے لیے دلائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یوگا جس میں شفا کا کوئی طریقہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس میں کوئی دوا نہیں ہے، لیکن سب نے تسلیم کر لیا کہ یوگا کچھ مخصوص طریقے ہیں، رگوں کو دبا کر یا تھوڑا سا ناخن کے ساتھ انگوٹھا ملا کر اس سے آدمی کی بہت سی بیماریاں رفع دفع ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ منہ سے نکلی ہوئی دعائیں، اس کے بارے میں ہمیں کیوں دلیل تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، وہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو ایک تو میں نے کہا استغفار کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اور تیسری چیز جس کی طرف توجہ دلاؤں، مصیبتوں کے آنے کا ایک بہت بڑا سبب جیسے میں نے ذکر کیا اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، اس کو ختم کرنے والی تیسری چیز ہے صدقہ۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں
استغفار سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر دعاؤں کے ذریعے مصیبتیں چھٹتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر صدقے کا اہتمام کرو۔ میرے بھائیوں، میرے سامعین، آخری دن رہ گئے ہیں، 8-9 دن، صدقہ خوب نکالو، خوب صدقہ نکالو۔ صدقۃ الفطر تو ہم نکالیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے بھی صدقہ نکلواؤ۔ گھروں میں ڈبے ہونے چاہیے جس میں ہم روزانہ اپنی استطاعت کے بقدر، ناٹ نیسسری کہ ہم 100 روپے ڈالیں گے تو ہی صدقہ کہا جائے گا، 5 روپے 10 روپے۔ میرے خود کے تجربے میں ہے، میرے بہت مخصوص دوستوں سے میں نے سنا ہے کہ کینسر کے آپریشن کے لیے تاریخ طے ہو گئی، آئندہ کل صبح ان کو لے جانا ہے، اس کا آپریشن کروانا ہے، اور ساری باتیں طے ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے کوئی صدقہ کروا دیا، تو اطباء نے جب ان کی باڈی کو چیک کیا تھیٹر میں لے جا کر تو پایا گٹھیاں موجود نہیں ہیں، کینسر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ یہ خود ہم نے نوساری کے قریب کے ایک دیہات میں ہمارے عزیز کے باب میں خود ان سے سنا ہے، کوئی سنی سنائی باتیں نہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ صدقہ اللہ کی ناراضگی کو، اس کے غضب کو دور کر دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو ختم کرتی ہے۔ اختصاراً میں پھر ذکر کر دوں کہ استغفار، دعاؤں سے یہ دعا، یہ اس وقت مراد نہیں ہے، میری مراد ہے ادعیہ مسنونہ، اوراد، وظائف، کلمات مسنونہ، اور تیسرے نمبر پر صدقہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قد أطل شهر الصيام والعمل